طاقت کے باوجود، مال دولت ہونے کے باوجود، اچھا خاصا تاجر ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ اس کی پڑھی ہوئی نماز اور کیے ہوئے سجدے بھی راندہ درگاہ کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو اس رنگ کی دو آیات ہوگی، پہلی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آیت ایک ہے، حکم دو ہے، اور دوسری آیت جس میں آیت ایک ہے حکم دو ہے، وہ کون سی ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آیت ایک ہے لیکن اس میں پائے جانے والے احکام کی تعداد دو ہے، اور دونوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تیسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور والدین۔ دیکھیے آیت ایک ہے لیکن اس میں پائے جانے والے احکام کی تعداد دو ہے۔ اب جو کوئی بندہ اللہ کا تو شکر ادا کرے لیکن والدین کا شکر ادا نہ کرے، اللہ اپنا کیا ہوا شکر بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پتہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ جیسے بندہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ نماز، کوئی بندہ نماز پڑھے اور استطاعت کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ اس کی پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کا تو شکر ادا کرے لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے، اللہ اپنا شکر بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں حکموں پہ عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، فرمائی اگر دو اعمال ایسے ہیں، دو اعمال ایسے ہیں، ان میں سے ایک جزا کا ہے، ایک سزا کا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی اور طے شدہ حقیقت ہے کہ ملے گی، آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ والدین کی بے ادبی اور نافرمانی ہے، اور فرمایا ایک جزا ایسی ہے، ایک صلہ ایسا ہے، ایک خوبصورت حسن عمل ایسا ہے کہ جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا ہی، یہ طے شدہ حقیقت ہے، آخرت میں فائدہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ والدین کی فرما برداری ہے، والدین کے قدموں کو چومنا ہے، والدین کی تابع فرما برداری ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ اس بندے پہ نشان لگا لیں، ٹک مارک کر دیں اور اس پر نشان لگا جو والدین کا بے ادب ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہو، آپ اس کو نشان میں لے آئیں، اس کو ٹارگٹ۔ اور میری اس بات کی حقیقت جو حدیث پاک ہے، بے شک سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے جو میرے آقا نے۔ اب اس کی حقانیت کیسے جانیں گے؟ آپ محلے میں کوئی والدین کا بے ادب ہے، اس پر نشان لگا لیں، ساری زندگی اسے ذلیل و رسوا ہوتا ہوا دیکھیں گے، وہ لعنتیں ہی اکٹھی کرتا پھرے گا اور رسوا ہی ہوتا پھرے گا، بدنام زمانہ ہوتا پھرے گا۔ وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، ایک گناہ، سرکار نے فرمایا اہمیت کے ساتھ مقید کر دیا حکم کو، ایک گناہ ایسا ہے تو آپ اس بندے کو ذلیل و رسوا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور اس بندے پہ بھی نشان لگا لو جو ہر وقت والدین کی زبان سے نکلنے والے فرمان پہ فوراً عمل پیرا ہوتا ہے، اس پہ بھی نشان لگا لو۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک کی حقانیت ثابت ہوگی اور عیاں ہوگی کہ اس بندے کی پگڑی کا شملہ کبھی زمین پہ گرا ہوا نہیں دیکھو گے، جو والدین کی فرما برداری کرتا ہے، جو والدین کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا اپنی امت سے تو میں 4 لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیتا یہ جنتی ہیں۔ ایک وہ عورت اس حالت میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، میں وہ جنتی ہے کہہ دیا کرو۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس مال اسباب کم تھا لیکن آل اولاد بہت زیادہ تھی، مال اسباب کم تھا لیکن اس کے باوجود اس نے حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانے دیا، پھر میں کہہ دیا کرو یہ جنتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ جیسے جانور سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس جانا مشکل ہوتا ہے،
اور ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس جانا مشکل ہوتا ہے، ایسی سچی توبہ کی وہ مر جائے تو تم کہہ دیا کرو یہ جنتی مرا ہے۔ اور چوتھا میرے آقا نے فرمایا، جو ہمارا مقصد بھی ہے اس موضوع کا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے ماں باپ اس پہ راضی تھے، تم کہہ دیا کرو یہ اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا ہے جنتی۔ تو یہ اس کے لیے نوید ہے۔ والدین تو مر جاتے ہیں، دیکھیے ان کے حقوق اس قدر اہم ہیں، والدین کے حقوق اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ زندہ رہیں تو ان کے حقوق ہم پر واجب ہیں، لازم ہیں، لیکن والدین ایسی ہستیاں ہیں، ایسی مہان ہستیاں ہیں اس کائنات ارضی میں کہ جب یہ مر بھی جائیں ان کے حقوق تب بھی نہیں مرتے۔ باقی ہر بندہ مر جائے تو اس کے حقوق بھی ساتھ ٹھپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن والدین ایسی ہستیاں ہیں اس کائنات ارضی کی کہ یہ مر بھی جائیں تب بھی ان کے حقوق برقرار رہتے ہیں، تب بھی ان کے حقوق زندہ رہتے ہیں۔ اور ان کے حقوق میں سے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نسائی شریف کی ایک پوری مکمل حدیث شریف آپ کو سناؤں گا اگلے جمعہ مبارک پہ، چونکہ ہم نے یہ سلسلہ اب شروع کر رکھا ہے تو، لیکن میں چیدہ مفہوماً میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب والدین انتقال کر جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کی طرف سے خیرات کی جاتی رہے، ان کی طرف سے کھانے پکا کے غرباء میں تقسیم کیے جاتے رہیں۔ اور یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے کا والد ناراض بھی اس سے فوت ہوا تھا، وہ ناراض بھی مرا تھا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کر لے، اپنے والد کے چاہنے والے کے ساتھ، اپنے والد کے بھائی کے ساتھ جس سے اس کا پیار تھا، جس سے اس کا پیار تھا، اس کی لگن تھی، وہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کر لے، اللہ قبر میں اس کے والد کو اس پہ راضی کر دے گا اگر ناراض بھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے والد کا یار تھا، دوست تھا، سجن تھا، اور اس کے پاس میرے والد کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، تابع فرمانبرداری کیا کرتا تھا، میرے والد کی اس نیت کے ساتھ اس کی خدمت کرے، اس کی خبر گیری کرے اور اس کو مشکل سے نکال دے باہر، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے والد کی قبر، اس کی والد کی قبر اور اس کے والد کے وجود اور اس کے والد کی روح کو، اس ناراض جو ہو چکا تھا، یہ بھی ساتھ ناراض ہو چکا، جو والد راضی فوت ہوا اس کے تو ڈبل اجر ہے نا، تو جو ناراض بھی فوت ہوا تو فرمایا وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر لے، اللہ اس کے والد کو اس پہ راضی کر دے گا قبر میں۔ یہاں تک میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ اور تو پتہ چلا کہ والد کا دوست اور ماں کی سہیلی، والد کے دوست کو اب ویسے سمجھنا ہے کہ جیسے اپنے والد کو نگاہ سے، جس نگاہ سے دیکھا ہے، اور والدہ کی سہیلی کو ایسے دیکھنا ہے جیسے اپنی ماں کو دیکھا کرتا تھا۔ تو فرمایا اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ کریم اسے بھی اجر عطا کرے گا، اس کو اس پہ راضی کر دے گا، اور جب یہ مر جائے گا اللہ کریم اس کی قبر کو بھی وسیع اور لامحدود فرما دے گا۔ تو یہ حدیث پاک، اور یہاں پر مجھے ایک اور حدیث پاک بیان کرنے کے لیے موقع مل گیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ غفر له وکتب برا او کتب له براۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بھی میرا امتی، جو بھی میرا نام لیوا ہے، جو بھی میرا عاشق ہے، وہ جمعات المبارک کے دن ماں باپ دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کے اس فعل سے اتنا مسرور ہوتا ہے، اتنا خوش اور راضی ہو جاتا ہے کہ اپنی رضا کے اعلان کے طور پہ اس کے ماضی کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اپنے دستے قدرت سے لکھ کر اس کا شمار نیکوں میں فرما دیتا ہے، اس کا شمار ابراروں میں فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اونچی منزل ہے جہاں پر آپ کو لے کر گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور سبحان اللہ بھی بڑی ٹھنڈی آواز میں کہی ہے، میرے کان ترس گئے ہیں، کوئی حدیث پاک سن کر بھی سبحان اللہ کہے گا، اللہ، ہاں جی، یہ بھی سبحان اللہ کہنا ہے، حدیث پاک سن کر
یہ بھی حوصلے کی بات ہے اور یہ بھی نصیب کا سودا ہے. یہ نصیب کی باتیں. ہمارے کان چونکہ مروجہ خطابت پہ لگے ہوئے نا, جو کانوں کے چسکے ہیں, شعر و شاعری بھی آ رہی ہے اور وہ ترنم بھی ہے, تو سارا کچھ ہے. ہمارے اصل میں یہ کان چسکوں پہ لگ چکے ہیں. تو یہ خطابت اس کا نام نہیں. ٹھیک ہے یہ میں بے سرا ہوں, لیکن اللہ کے فضل سے ساری باتیں سر والی ہو رہی ہیں. الحمدللہ یہ ساری باتیں سر والی ہو رہی ہیں. آپ بس توجہ فرمائیے گا, آپ کو بڑا لطف آئے گا. اور وہ ان کے لیے بھی وہ جو منگوائے ہوتے ہیں گویے قسم کے لوگ, تو کافی سرمایہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں واہ سنیو تاڑا سرمایہ لے گئے ناد خان دے, لے گئے قوال سارے. کاش تم نے غوث العظم دستگیر یونیورسٹی بنائی ہوئی ہوتی, کاش اس علاقے میں غوث العظم دستگیر یونیورسٹی بنی ہوئی ہوتی تو کتنے لوگ فیض یافتہ ہوتے, کتنے لوگ علم کی ترسیل کر رہے ہوتے, علم کے جام وہ پیتے, اور اللہ بھی راضی ہوتا, اللہ کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا. کاش تم نے, اور تمہارے قوال کھا گئے, تمہارے نعت خاں کھا گئے. علماء کی پھر وہیں کی وہیں ہے, یہ تنخواہیں 10,000 میں ہے, 12,000 میں, وہیں کی وہیں پڑی ہوئی, لیکن پھر بھی علماء سے لوگ مانگتے پھرتے ہیں. اللہ نے برکت اتنی عطا کر دی, ان کے مالوں میں اللہ نے برکت اتنی عطا فرمائی. بس آپ کو تھوڑا سا مہمیز لگانی تھی. مہمیز سمجھتے ہیں؟ کبھی اردو ایم اے اردو کرو گے تمہیں پتہ چلے گا مہمیز کسے کہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ آپ ایک ذمہ دار اور غیرت مسلکی رکھنے والے سید کو سن رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے پڑھے لکھے سید کو سن رہے ہیں. آپ کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے, مجھے پتا ہے, لیکن آپ کے وقت کو انشاءاللہ ضائع نہیں, وقت کو بنا دیا جائے گا انشاءاللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی جمعۃ المبارک کے دن ماں باپ دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے, اللہ اس کے ماضی کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی اپنے دستے قدرت سے لکھ دیتا ہے. تو یہ دو ثمر ہیں, یہ دو اجر ہیں, یہ دو صلے ہیں. کس کے لیے؟ جمعۃ المبارک کے دن ماں باپ کی, بولے ہاں ہاں آپ بھی بولیں, کہاں قبر پہ جانے والے کے لیے. اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ قبروں والے دیتے کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قبروں پہ جانا شرک ہے, تو میں نے کہا قبروں سے بیچ جانا بڑا شرک ہے, تو پھر ٹنگ دیا کرو نا, جلا دیا کرو. اللہ اکبر. تو یہ کم سوچ ہے, چھوٹی سوچ ہے. بس یہی کہیں گے, میرا کسی سے اختلاف نہیں, میں تو محبتیں بانٹتا ہوں, لیکن میں ذہنی آپ کو استعداد بتانا چاہتا ہوں کہ ذہنی استعداد کی کمی کتنی ہے ان دوستوں میں کہ جو کہتے ہیں جی قبروں پہ جانا شرک. تو پتہ چلا یہ حضور کی سچی حدیث ہے کہ کس کی قبر پہ؟ ماں باپ کی قبر پہ جانے والے کے لیے, جمعہ کے دن قبر پہ جانے والے کے لیے. اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ قبروں پہ جانے کا حاصل کیا ہے, قبروں پہ جانے کا نتیجہ کیا ہے, قبروں پہ جا کے کایا پلٹتی کیسے ہے, قبروں پہ جا کے نصیب کیا ہوتا ہے, قبروں پہ جا کے مقدر میں تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے. ارے یہ قبر والے تیرے ماضی کے گناہ مٹا رہے ہیں, جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لکھوا رہے ہیں, بتا اور یہ قبر والے تیرے لیے کیا کریں؟ سبحان, اور کیا کریں؟ اتنا کچھ تو کر رہے ہیں, اللہ سے بخشش تو کروا رہے ہیں, جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لکھوا کے پھر ابراروں میں نام لکھوا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو جہنمی ہوگا نا, مسند امام اعظم کی حدیث پاک ہے, تو وہ جہنم سے جو اپنی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا, دیکھیں آپ اس کی نزاکت دیکھیے, حدیث پاک کی نزاکت, کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا نا, اسے جنتی کہیں گے کہ یہ جہنمی تھا. توجہ رکھیں, یہ جہنمی تھا, اسے جنت ملی, جہنمی تھا جنت ملی. لیکن والدین کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے اللہ کریم نے ایسا سامان تیار کیا ہے, اگر کچھ سزا اللہ نہ کرے اسے ملنا بھی ہوئی تو اسے اس لفظ سے جنت میں بھی نہیں پکارا جائے گا. یہ اعزاز ہے اس کے لیے, یہ اعزاز ہے اس کے لیے کہ اسے آتش جہنم سے بچا کے ابراروں میں لکھ دیا جائے گا, اسے ابراروں میں لکھ دیا جائے گا. تو دیکھیے دوستو, اب توجہ میری طرف مرکوز رکھیے گا.
دیکھیے یہ دو رشتے بالخصوص ایسے ہیں. دو کتابیں ہیں، مشکات شریف اور اس کا باب ہے باب زیارت القبور، اور دوسری کتاب ہے نزہۃ المجالس، لکھنے والے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. من زار قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ غفر لہ، یہاں تک الفاظ مشکات شریف میں ہیں. اور کوتب برا او کوتب لہ برات، یہ الفاظ ہیں نزہۃ المجالس کے، اور اس کا باب ہے باب الوالدین. اب دیکھیں، اب اس حدیث پاک کو سماعت کی، دیکھیں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے، ایک اور مطمع نظر سے بات کو سمجھیے گا. دیکھیے والدین کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، توجہ بس میری طرف رکھیے گا. آپ مجھے کچھ نہ دیں، بس توجہ میں مجھے اپنی عطا فرما دیں. اللہ کا فضل ہے، مجھے میرے پاس بڑے ہیں یہ پیسے، بس آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. دیکھیے والدین کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، تعلق ہے اولاد کے ساتھ، اٹوٹ ناقابل تسخیر بندھن ہے اولاد کے ساتھ، خونی رشتہ ہے، ناطہ ہے، شجرہ ہے اولاد کے ساتھ. پتا کیا چلا؟ والدین ہیں اولاد والے، والدین ہیں 2 جمع 2 4 والی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی منہ شگافی نہیں کر رہا. والدین ہیں، تعلق ہے، نسب ہے، رشتہ ہے، والدین ہیں اولاد والے. اور انبیاء اور اولیاء یہ ہیں اللہ والے. والدین ہیں اولاد والے، اور انبیاء اور اولیاء یہ ہیں اللہ والے. تو نتیجہ دوستو آپ کے سپرد ہے، خود ہی سوچئے، جب قبر میں جا کے اولاد والے کام آتے ہیں تو کیا قبر میں جا کے اللہ والے کام نہیں آئیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب قبر میں جا کے اولاد والے کام آ رہے ہیں اور فائدہ پہنچا رہے ہیں تو کیا قبر میں جا کے اللہ والے کام نہیں آئیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان. تو کتنے، میں اگر اس پر چلا گیا اللہ والوں کی طرف تو پھر دور نکل جائیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہم نے شروع کر رکھا ہے وہ والدین کی عظمت کے لحاظ سے. تو پتا چلا کتنے کریم ہیں یہ والدین، کتنے عظیم ہیں یہ والدین، کتنے وفادار ہیں یہ والدین، کتنے دل والے ہیں یہ والدین. جب تک جیئیں اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مر کے قبر میں چلے جائیں پھر بھی اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور تو جیتے جی کسی کے کام نہ آئے، لیکن یہ والدین ہیں وہ مہان ہستیاں کہ جو زندہ بھی رہیں تو اولاد کے کام آتے ہیں، قبر میں بھی چلے جائیں تو ہی اولاد کو فائدہ دیتے ہیں. زمین کے اوپر رہیں تب بھی اولاد کو فائدہ، اور زمین کے نیچے چلے جائیں تب بھی اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر ایک اصلاحی جملہ آپ دوستوں کی نظر، آپ دوستوں کے حسن نظر کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بڑا خوبصورت جملہ آپ دوستوں کی نظر. یارو میرے آقا نے یہ فرما کے کہ جو میرا امتی جمعۃ المبارک کے دن ماں باپ دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کے ماضی کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی لکھ دیتا ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی کی دستاویز بھی تیار کروا دیتا ہے. یہ فرما کے میرے آقا نے اپنی امت کو پیغام دے دیا، اپنی امت کو سبق دے دیا، اپنی امت کو راہ ہدایت عطا کر دی اور علم سکھا دیا کہ اے میری امت سوچو خود ہی کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کی زیارت اتنی فائدہ مند ہے، سوچو ان کے جیتے جی ان کی خدمت کتنی فائدہ مند ہے. جن کے مرنے کے بعد بولیں ان کی قبر کی زیارت اتنی فائدہ مند ہے کہ ماضی کے گناہ مٹ گئے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل گیا. سوچو ان کے جیتے جی ان کی خدمت کتنی فائدہ دے گی، کتنا فائدہ عطا کرے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چلے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو کیا ملتا ہے، ماں کی شانیں بیان ہوتی ہیں. میں اس لیے اجتماعی طور پہ یہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ مزید ہم بیان کریں گے. آگے چلیے. تو پتہ کیا چلا، ثابت یہ ہوا کہ 2 رشتے بالخصوص ایسے ہیں جو قبر میں جا کے بھی اکیلا نہیں رہنے دیتے، جو قبر میں جا کے بھی بے آسرا نہیں رہنے دیتے، لا وارث نہیں رہنے دیتے، جو قبر میں جا کے بھی ہاتھ سنبھالتے ہیں، فیض مہیا کرتے ہیں. تو پتہ چلا 2 رشتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ والدین کا ہے اور دوسرا رشتہ میرے مصطفیٰ کا ہے. وہ پنجابی کی مثال ہے، پوت کپوت ہو سکتا ہے پر ماپے کماپے نہیں ہو سکتے. پوت کپوت ہو سکتے ہیں پر ماپے کماپے نہیں ہو سکتے. تو یہ 2 رشتے بالخصوص ایسے ہیں جو قبر میں جا کے بھی بندے کا سہارا بنتے ہیں،
اور بندے کو تسلی دیتے ہیں اور وارث بنتے ہیں۔ ایک رشتہ والدین کا اور دوسرا رشتہ میرے مصطفیٰ کا۔ والدین کے لیے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا او کتب لہ برات او کما قال، اور اپنے لیے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو امتی بھی میری قبر پہ آ جائے گا اس کی شفاعت کرنا میں مصطفیٰ پہ واجب ہو جائے گا۔ سبحان سبحان۔ اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ، نتیجہ آپ کے سپرد، اور پھر انشاءاللہ ہم سنتوں کی طرف بڑھیں گے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب پتہ کا دونوں حدیثیں آپ کو سنائیں، اور پتہ کیا چلا کہ کام قبر میں ماں باپ بھی آتے ہیں، اور کام اپنے گنبد خضرا میں میرے آقا بھی آتے ہیں۔ سبحان۔ اب دونوں کے فیض پہنچانے میں ایک نفیس سا فرق ہے، ایک لطیف سی حد فاصل ہے۔ وہی حد فاصل جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا نا، دریائے نیل میں 12 رستے نکل آئے تھے، اور لہروں کے ساتھ وہ رستہ بن گیا، تو ادھر والے ادھر والوں کو دیکھا کرتے تھے، دل لگا رہتا تھا اور پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ادھر والے ادھر کو دیکھتے تھے، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھا کرتے تھے۔ وہی حد فاصل ہے کہ کام ماں باپ بھی آتے ہیں اور کام میرے آقا بھی آتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے وہ سماعت کیجئے۔ فرق یہ ہے کہ والدین کا فیض آپ کو تب ملے گا جب ہمت تم خود کرو گے۔ کیا کرو گے؟ گھر سے نکلو گے، ہاں جی، گرد و غبار سہو گے، گاڑیوں سے بچتے بچاتے، ٹریفک کی طوفان ہوش ربا سے بچتے بچاتے، اور پھر قبرستان پہنچ کے قبرستان کے پھول بوٹوں سے اور جڑی بوٹیوں سے اپنا دامن بچا کے ان کی قبر پہ پہنچو گے۔ اتنی زحمت کرو گے، ان کی قبر پہ پہنچو گے، تب فیض ملے گا، گھر بیٹھے نہیں ملے گا، کیونکہ الفاظ ہیں منظارہ کے، اور زیارت تبھی ہو سکتی ہے جب قبروں پہ پہنچو گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام فیض، ایک ہوتا ہے خاص فیض۔ عام فیض تو گھر بیٹھے ہی ملے گا، جیسے والدین کا فیض ہر ایک کو ملتا ہے، زندہ ہوں تب بھی، قبر میں چلے جائیں تب بھی۔ وہ جو میں نے روحوں کا بیان کیا تھا نا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ روح کو اللہ پاک طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں، بدروح جی، یہ بدروح نہیں ہوتی کوئی بھی، چونکہ کافر کی روح تو پھنس جاتی ہے، قید کر لی جاتی ہے، یا چاہے برہوت میں چلی جاتی ہے، یا وہ سجین میں چلی جاتی ہے، جہنم میں چلی جاتی ہے، یا چاہے برہوت وہ جو یمن میں کنواں ہے وہاں پر چلی جاتی ہے، یا وہ قبر میں ہی قید کر لی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا بدروح کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ جنات و خناس ضرور ہوتے ہیں، یہ بدروح کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، اچھا، تو یہ قبروں پہ جاؤ گے تب تمہیں یہ فیض ملے گا، گھر بیٹھے نہیں، کیونکہ زیارت تبھی ہوگی نا جب قبروں پہ پہنچو گے۔ حضور نے فرمایا منظارہ، یہ ہے عام فیض۔ یہ عام فیض تو گھر بیٹھے ملے گا، لیکن خاص فیض کیا؟ ماضی کے گناہ مٹ گئے، جہنم کی آگ سے آزادی کی دستاویز لکھی گئی، اور ابراروں میں نام لکھ دیا گیا۔ یہ خاص فیض تب ملے گا جب ان کی قبروں پہ پہنچو گے۔ لیکن میرے آقا نے اپنا فیض دینے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، اور کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی قدغن نہیں لگائی۔ فرمایا عاشقو، اللہ توفیق دے تو بار بار آؤ، ان گنت آؤ، لوٹ لوٹ کے آؤ، جم جم کے آؤ، اور تاجر ہو تو جم جم کے آؤ، لیکن غریب ہو تو پھر بھی فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، کبیدہ خاطر نہ ہونا۔ اگر غریب ہو، مفلس ہو، زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے تم میری قبر پہ نہ آ سکے تو کوئی غم نہیں، تمہارے مرنے کے بعد ہم خود چل کر تمہاری قبر میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے مرنے کے بعد ہم خود چل کر تمہاری قبر میں آ جائیں گے، اور تمہیں مالا مال مالا مال مالا مال کر جائیں گے۔ اور وہاں پر ایک اور بھی شرط ہے، وہ بیان کر کے انشاءاللہ اجازت ہے۔ کل جمعتن کی، جمعہ کے دن جاؤ گے تب فیض ملے گا۔ ہفتے کو والدین کی قبر پہ جاؤ گے تو نہیں، اتوار کو نہیں، پیر منگل بدھ جمعرات کو نہیں۔ یہ جو خصوصی فیض، وہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، عام فیض کی اور خاص فیض کی۔ اور عام فیض تو گھر بیٹھے ملے گا، یہ جو خصوصی فیض ہے یہ جمعے والے دن ملے گا۔ والدین کا خصوصی فیض جمعے والے دن، ہفتے پیر منگل بدھ جمعرات کو نہیں ملے گا۔ لیکن آقا نے اپنا فیض دینے کے لیے نہ سال کی قید لگائی، نہ مہینے کی قید لگائی، نہ ہفتے کی قید لگائی، نہ زمانے کی قید لگائی۔
فرمایا ہفتے میں میرے امتیوں عاشقوں، ہفتے میں جس دن بھی میرے روضہ انور پہ آ جاؤ گے، آنا تمہارا کام ہوگا، تمہاری جھولیوں کو پر کرنا میں مصطفیٰ کا کام ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضور کا فیض پہنچانے میں اور والدین کا فیض پہنچانے میں پے اور میں کا فرق ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا حد فاصل، تو کیا ہوا؟ پے اور میں کا فرق ہوا۔ پتہ چلا والدین وہ جن کی قبروں پہ جاؤ تو فیض ملے، اور میرے آقا وہ جو قبر میں آ کے فیض عطا کر دیتے، جو قبر میں آ کے اپنا فیض عطا فرما دیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست ملا، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہو، تو چونکہ ہم محبتیں بانٹتے ہیں، نام لینے سے اونچا رہتے ہیں، کسی سے مزاحمت نہیں کرتے، دلائل کا ہتھیار یوز کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور قائل اللہ کا فضل ہے کہ ہو جاتے ہیں دوست، کبھی نہیں بھی ہوتے، ہاں جی، تو ہمیں علم لدنی حاصل تو نہیں ہے نا جی، اور ہم نے پورے علم کا ٹھیکہ تو نہیں، کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہے، موجود ہے اس دنیا میں۔ تو کہتا ہے جی حج ہوتا مکے میں ہی ہے، تمام ارکان تمام مناسک ہوتے مکے میں ہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، او پائیا بریک تے تھوڑا جا پیر رکھ تھوڑا جا۔ میں نے کہا اچھا شاہ جی دسو۔ میں نے کہا کہ حج ہوتا مکے میں ہی ہے، ارکان مناسک ادا مکے میں ہی ہوتے، لیکن ہم سنی اہل سنت و جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ حج ہوتا مکے میں ہی ہے۔ ہم اگلی بات بھی کرتے ہیں، کیا جی؟ میں نے کہا یہ ہے حج ہوتا مکے میں ہی ہے، لیکن اس کے مقبول ہونے یا مردود ہونے کا فیصلہ مدینے میں ہوتا ہے۔ کہتے جی شاہ جی دلیل؟ میں نے کہا حدیث، اور حدیث بھی بخاری کی، پر بن عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ تو کہتا کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا، سچی حدیث، فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جو حج کرنے کے لیے گیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، اس نے مجھ پہ جفا کی، مجھ پہ ظلم کیا۔ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے، میری تجھ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ حج تو نام ہی مصطفیٰ کی وفاؤں کا ہے، حج تو نام ہی اتباع مصطفیٰ کا ہے، حج تو نام ہی محبت مصطفیٰ کا ہے، حج تو نام ہی عشق مصطفیٰ میں پگھل پگھل جانے کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر تیرا حج کس کھاتے اور شمار میں ہے، کس قیمت میں ہے کہ جب تم نے مصطفیٰ پہ ہی ظلم کر دیا، ہاں جی، تو زیارت کے لیے نہ گیا۔ تو میں نے اسے یہ حدیث شریف سنائی جو میں نے آپ کو سنائی والدین کے لحاظ سے۔ میں نے کہا دور کی باتیں چھوڑو، یہ حدیث سنو کہ حضور نے فرمایا کہ جو والدین کی قبر پہ جاتا ہے اور ان میں سے جو انتقال کر گیا، اس کے ماضی کے گناہ بھی مٹ گئے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی مل گیا۔ تو میں نے کہا اس بات سے پہلے کہ حضرت عثمان نے وہ عمرہ قبول نہیں کیا تھا جو مصطفیٰ کے ساتھ کے بغیر تھا، تو بتا دیا تم بھی وہ حج قبول نہ کرنا جو حضور کی محبت کے بغیر ہو۔ تو میں نے اسے یہ حدیث سنائی یہ والدین کے لحاظ سے۔ تو میں نے کہا سوچ، وہ غیور اللہ، بات ختم ہے میری، توجہ رکھیے، وہ دانا اللہ، آپ کی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں اتنی بلند ہونی چاہیے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، بلکہ میرا کیا کہنا، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، مجھے راضی کریں نہ کریں، آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے ضرور بولیں گے۔ میں نے اسے کہا وہ غیور اللہ، ارے بلے مانس، وہ حقیقی طاقت کا مالک اللہ، وہ سمیع البصیر اللہ، وہ حقیقی قدرت کا مالک اللہ، وہ حقیقی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، وہ قادر مطلق اللہ۔ ارے جب اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ماں باپ کی قبر پہ جانے والا خالی لوٹے، میں نے کہہ بھی دیا ہے، ارے جب اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ماں باپ کی قبر پہ جانے والا خالی لوٹے، ماں باپ کی قبر پہ جانے والا تہی دامن لوٹے، ماں باپ کی قبر پہ جانے والا محروم مغموم اور اداس لوٹے، ارے جس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ماں باپ کی قبر پہ جانے والا خالی لوٹے، کیا اس کی غیرت کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے محبوب کے گنبد خضرا جانے والا خالی لوٹے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا سلسلہ جو ہم نے والدین کی عظمت کے لحاظ سے شروع کر رکھا ہے، یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آگے اس کے بہت سارے خطابات، اللہ نے زندگی دی، تندرستی دی، تو پھر انشاءاللہ یہ خطابات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ وقت کے ساتھ ضرور تشریف لائیے، اور یہ قیمتی ہیرے موتی، آپ قیمتی ہیرے موتی لوگوں کے، جی آپ قیمتی ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی دوستوں کے سپرد کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔